جو ذہن میں آ رہی ہے وہ مجھے ابھی پتہ چلی تو میں عرض کروں، ایسے بندے نے بتائی جو اس جگہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے جو بھائی مخیر ہیں جے ڈی سی والوں کو نہ دیا کرو۔ جے ڈی سی والوں کو بعض لوگ، ہمارے بعض مسلمان ساتھی ان کو جانور دے رہے ہیں کہ آپ چونکہ خیر کا کام کر رہے ہیں ہماری طرف سے یہ جانور ہیں۔ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں، جو جعفریہ ڈیزاسٹرز وغیرہ کا جو یہ بڑا ہے، ظفر اقبال اس کا نام ہے، انتہا درجے کا، میں کہہ رہا ہوں اور میں پورے ثبوت کے ساتھ انتہا درجے کا بدبودار شیعہ جو رسول اللہ کے صحابہ کو گندی گالیاں دیتا ہے۔ جے ڈی سی جن کی یہ ایمبولینسیں وغیرہ گھومتی پھرتی ہیں، ہمارا مسلمان پیسہ ان کو دے رہے۔ اللہ فرما رہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ غلط جگہ پیسہ دے کر دشمنان صحابہ اور دشمنان اسلام کو پیسہ دے کر تم ان کے ہاتھ مضبوط کرو گے، وہ تمہارے ہی اوپر بارود کی بارش کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہارے بچوں کو قتل کریں گے۔ شام کے اوپر بمباریاں جو ہو رہی ہیں، باقاعدہ ان کے بندوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پیسے ہمارے آپ کے ہوتے ہیں جو ہم نے چندے میں ان کو دیے ہوتے ہیں، ایران کے راستے سے ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں سے جا کر شام کے مظلوم بچوں پر بمباری کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے شرم آتی ان کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ایک کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے، ایک کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے۔ معمار کے اندر وہ محسن فوڈ والا، اور یہ ہائی وے پر جو حویلی والا ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، پتہ نہیں سوات کا کہاں کا۔ شرم آنی چاہیے۔ تاہو پختانو نم بدنام کو ظالمہ، پختانو خدا سے نہیں، کیونکہ ان کے وہ کرونا کے چکر میں ان کے ہوٹل وغیرہ سیل ہو گئے تھے، انہوں نے اس کی منت کی۔ اندر کے ساتھی نے مجھے بات بتائی ہے، اس کی میری کیا نسبت ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ اندر کے بندے نے یہ بات بتائی، میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، کہا کہ انہوں نے پھر جے ڈی سی والے کو کہا کہ بھئی ہمارے ہوٹل سیل ہو رہے ہیں۔ وہ کراچی کے سطح پر کوئی کراچی فوڈ والوں کی کچھ ایسوسیشن ہوتا ہے وغیرہ، ان کے یہ لوگ تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کچھ کرے، اس نے کہا ٹھیک ہے بندہ بھی میں دوں گا، کیمرہ بھی میرا ہوگا، اور پھر یعنی کہ اشاروں میں کہہ دیا کہ بھئی پھر مجھے اس کا کچھ معاوضہ ملنا چاہیے، بندہ بھی ان کا، اور انہوں نے مہم چلائی، اور مہم چلانے کے بعد جی وہ ظاہر بات ہے ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے سب کو پتہ ہے، انہوں نے ان کو دے دیا اور انہوں نے ان کی بات مان لی۔ اب کیا ہے، غالباً ایکرا کے نام سے ہے کوئی ان کا آپس میں جو اتحاد ہے، اس سے کیا ہے انہوں نے سیل شدہ یعنی جس پر پابندی تھی کرونا کی وجہ سے کھول دیے ہوٹل۔ انہوں نے کیا کیا، نام قربانی کا ہے، لالچ میں کیا دیا، 25 لاکھ کا بیل۔ آپ سرچ کر لیں نیٹ پر، یوٹیوب پر، 25 لاکھ کا بیل انہوں نے ان کو دیا۔ 25 لاکھ کا بھائی کچھ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ 50 لاکھ کا، 25 اور ملا دیے، تو 25 لاکھ کا بیل ان کو دیا۔ کہا جی یہ ہم جے ڈی سی والوں کو دیتے ہیں۔ میرے محترم، ذبح کرنے والے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ مسلمان ہو، اور یہ مسلمان قصائی کے حوالے تھوڑی کرے گا، یہ تو اپنے ہی شیعوں کے حوالے کرے گا جو ذبح کریں گے، اور شیعہ کا ذبح شدہ جانور مردار کے حکم میں اس کا گوشت کھانا حرام، اس لیے کہ مردار کا کھانا جائز ہی نہیں ہے، وہ گوشت کاٹیں گے۔ وہ کہا کہ ہم سواد بھی بھیجیں گے، ایک مدرسے کا نام کیا لیا، وہاں 200 بچے پڑھتے ہیں، قرآن پاک حفظ کیا، ہم اس طرف بھیجیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ بات پہنچے، اندھیرے میں نہ رہیں۔ ایسا نہیں وہ ہمارے مدرسے والے بیچارے سمجھے کہ ہمارے لیے تعاون آیا، حالانکہ یہ شیعہ کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت ہے جو حرام ہے، مردار کے حکم میں ہے۔ 25 لاکھ کا جانور دیا، اب وہ کاٹے گا، ظاہر بات ہے ادھر بھی تقسیم کرے گا، اور ایک نہیں کئی جانور ایسے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک کون سا ہے، ایک پیزا والا ہے، پیزا والا جو پاکستان میں 1 نمبر کے یہ شیعہ ہے، جس کے 1 مہینے کے اندر 80,000 جو ہے نا پیزا فروخت ہوتے ہیں، یہ کٹر شیعہ ہے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے معذرت، جان جاپان والا جو ہے اس نے بھی کچھ اس کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ حویلی والا۔ ارے میرے محترم، کیوں مسلمان، کیا مولانا عبدالستار صاحب کے پاس چلے جائیں، اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، ان کو دے دیں۔ اسی طریقے سے اور ہمارے ایسے خیراتی یعنی جو ٹرسٹ والے ہیں جو کام کرتے ہیں آگے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو دے دیں۔ تمہیں دینا تھا تو ان کو دے جو عائشہ کو گالیاں دے، تمہاری تو عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتے، تم نے ان کو دیا جو رسول اللہ کی بیویوں کو زانی کہیں،
تمہاری تو عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتے ہیں۔ تم نے ان کو دیا جو ایک بیٹی کے علاوہ ساری بیٹیوں کا، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کرے۔ تم نے ان کو دیا تعاون کے لیے 25 لاکھ کا بیل، جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد 3 صحابی مسلمان تھے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ تم نے ان کو دیا صرف پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیا۔ تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تم کس منہ سے اللہ کے سامنے سجدے کرو گے کہ تم نے دشمنان صحابہ کو تعاون کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے کسی غزوے میں، مجھے یاد نہیں ابھی، تو کسی مشرک نے کہا کہ جی میں تعاون کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر غیرتی بنتے ہو تم۔ نبی فرما رہے ہیں مجھے کسی کافر کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور تم بدبخت ان کافروں کے ساتھ تعاون کرتے ہو جو تمہاری شام کی بچیوں کو قتل کرتے ہیں، تمہارے شام کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، تم ظالم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ ارے ہم میں اگر غیرت ہے تو ان کے ہوٹل کی طرف منہ بھی نہ کریں، ہم میں اگر اتنی غیرت ہے زندگی بھر ان کے ہوٹل کی طرف منہ نہ کریں، اگر انہوں نے اپنے اس گندے عمل سے توبہ نہیں کی۔ بھائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں، نیٹ پر موجود ہے، خود کھڑے ہیں باقاعدہ، محسن فوڈ والا بھی کھڑا خود، وہ حویلی والا وہ موٹا گنجا سا، غصہ آ رہا ہے کیا کریں یار، داڑھی ہے اس کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ایسا نہیں آپ لوگ پھر مذہب کو بدنام کریں۔ ایک تو ہم میں یہ بڑی بیماری ہے، ذرا کسی داڑھی والے نے گناہ کیا کہا جی دیکھو جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر داڑھی والا، داڑھی تو سکھ کی بھی ہوتی ہے بھائی، اس لیے ایسی بات نہ کیا کریں کہ جی یہ مذہب نے کہا، مذہب نہیں کہتا۔ کیا ہم بغیر داڑھی والے کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کہیں کہ اسلام غلط ہے؟ اس لیے میرے محترم ہم مذہب کو ہٹ نہ کریں، نشانہ نہ بنایا کریں، اس نے یہ کام کیا اس کا اپنا عمل ہے، اسلام تھوڑی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم اپنے ساتھ کسی ایسے انسان کو شریک نہ کریں، اور اگر آپ میں کوئی مخیر حضرات ہیں اللہ کے واسطے JDC اور اس طرح کے دیگر بدقماش لوگ، بد کردار لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کی عظمت نہیں، ان کے ساتھ اگر تعاون کریں گے خدا کی قسم اللہ کے نبی گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میری عائشہ پر بھونکنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کے مال میں کیا برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب کثرت نہیں ہوتا، برکت کا مطلب خیر کے کاموں میں استعمال۔ یہ کوئی خیر کے کام میں استعمال ہوا ہے؟ بدبودار کالے بدبودار شیعوں کے تعاون میں وہ پیسہ دیا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں ان کا 1 روپیہ استعمال کرنا بھی صحیح نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے محترم یہ ہمارا یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں اگر ہم کہیں نا خواب خرگوش کی طرح کہ جی چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے یہ مولوی صاحب اتنے سخت ہو گئے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے وہ امانت کے طور پر آپ کو بتانا ہے، کل کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو خیر کے کاموں میں جو صحیح لوگ ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا۔ یہ تو بدبخت وہی ہے نا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا کہ جب بعض ہمارے مسجدوں والے نادان تھے، اس وقت ہم نے جب ان کے بارے میں شور شروع کیا تھا نا، اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو کھڈے کی بات بتاؤں، یہ اپنی تعریفات نہیں کرتے ہیں، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم جس دن وہ کرونا والے دن تھے نا، ایک سخت قسم کا کلپ بھی ان کے بارے میں آیا تھا، اس ایک لڑکا یہاں ٹیچر ہے، مجھے جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اپنے گاؤں کے 600 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی کہ ہم JDC والوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں راشن دے دیں اپنے گاؤں والوں کے لیے، لیکن جب ہم نے یہ بیان سنا ہم نے کہا لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو عائشہ کو گالیاں دے، جو ابو بکر کو گالیاں دے، ہم بھوک مر جائیں گے، ہمارا گاؤں فلاں کے گھاٹ ادھر جائے، لیکن ہم نبی کے صحابہ کے گستاخوں کی دہلیز پر جا کر، ان کی دہلیز پر جا کر ان سے ٹکڑے مانگے، یہ ہماری غیرت نہیں مانتی ہے۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہے، 600 لوگ بچ گئے۔ تو کچھ مسجدوں والوں نے ان کو لیٹر دیے تھے کہ جی ہم ہمارے سے تعاون کر لیں، وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، جیسی وہاں بھائی میرے پاس فلاں مسجد، مثال میرے پاس اقصی مسجد سے بھی لیٹر آئی ہے اپنے کو شو کرنے کے لیے، جیسے ہی ایک مسجد کا نام تھا مسجد عمر، اور عمر تو چبھتا ہے ان کو، جہاں عمر لکھا ہو نیچے سے گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں عمر لکھا ہو شیطان نہیں گزرتا وہاں سے۔ یہ عمر کی کرامت آج بھی زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گی۔ عمر کی کرامت قبر میں بھی کام آئے گی، جب یہ مرے گا عمر کا منکر، اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، اس کو تو وہاں بھی عمر کے بغیر جو ہے نا وہ چارہ کار نہیں ہوگا۔
تو جب مسجد عمر کا نام لی فوراً اس نے کیا کر دیا؟ سائڈ پر کر دیا، اس لیے کہ عمر کے نام سے چڑ تھی، اس لیے مسجد عمر والا پرچہ اس نے سائڈ پر کر دیا۔ خود سوچ لیں عمر سے کتنی محبت ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ان عقل کے اندھوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جو چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر انہوں نے نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رچا لی۔ میری آپ کی آنکھوں میں دھول ڈال کر ہمیں آپ کو مردار کا گوشت کھلائیں گے، مدرسوں میں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو ساری دنیا تک پہنچائیں تاکہ ہمارے مدرسے والے بالکل باخبر ہوں، ہمارے سوات کے بھائی باخبر ہوں کہ یہ اس کی آڑ میں تمہیں شیعہ کا گندا بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں حفیظ فرمائے۔ اللہ ہمیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حرام کے لقمے سے، حرام کیا مشتبہ لقمے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ بعد میں پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو یہ باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔